حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. امام حسن علیہ السلام کے دور کے واقعات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام کے لشکر اور اس کے سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس کو نفسیاتی اذیت دی گئی، اور آخرکار اسی نفسیاتی اذیت کے نتیجے میں عبید اللہ ابن عباس اکیلے معاویہ کی چھاؤنی میں جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری شور و غل کی آوازیں ہیں، یہ فریادیں ہیں اور یہ نالہ کی جو آوازیں ہیں اور یہ جو تدبیر تم نے اپنائی ہوئی ہے، اس سے تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے. تو معاویہ کہتا ہے کہ آؤ، اب جب کہ تم آ چکے ہو تو آؤ خیمے میں بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں. تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارا مہمان تو ہوں نہیں، اور تم سے مجھے کوئی دوستی اور محبت تو ہے نہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر خیمے میں آرام سے بات کروں گا. یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں بار بار قاصد کو بھیجا میری طرف، اور تم کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ تو معاویہ کہتا ہے کہ تاکہ میں تمہیں راہ حق دکھاؤں اور تمہاری اصلاح کروں، تمہیں سیدھے راستے پر لے آؤں. تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ میں کہ جو ولی خدا اور حجت خدا اور فرزند رسول حسن ابن علی ابن ابی طالب کے لشکر کا سپہ سالار ہوں، میں حق پر نہیں ہوں؟ اور کیا تم حق پر ہو کہ تم جو شیطان کے لشکر کے سردار ہو اور شیطان کے نمائندہ بن کر ہمارے سامنے آئے ہوئے ہو؟ تو معاویہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے لشکر آمنے سامنے ہیں تو یہ دراصل کچھ بدگمانیوں کی وجہ سے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب یہ بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم کوئی امام حسن علیہ السلام سے لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی بدگمانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ صف آرائی کی گئی ہے. تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، آؤ ہم اور تم دونوں مل کر اکیلے لڑ کر اس جنگ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور کیوں مسلمانوں کی جان اور مال کو ہم نقصان پہنچائیں. آؤ تم میرے ساتھ روبرو میرے سے مقابلہ کرو، میں اور تم لڑ کر اور جنگ کر کے اس جنگ کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس اختتام کو پہنچا دیتے ہیں. تو معاویہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو، اور اس میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ آخر تم نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کیوں کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، وہ فرزند رسول ہیں اور حضرت علیہ السلام کے جانشین ہیں اور ولی خدا ہیں، حجت خدا ہیں اور امام برحق ہیں، لہذا میں نے ان کی بیعت کی ہے. تو معاویہ کہتا ہے کیا تم اپنی بیعت میں پرخلوص ہو؟ کیا تمہاری نیت خالص ہے؟ کیا تم نے فی سبیل اللہ، اللہ و رسول کی خاطر اور آخرت کی خاطر یہ بیعت کی ہے، یا تمہاری بیعت میں اپنے دونوں بیٹوں کا انتقام نہیں شامل ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس طرح بیعت کر کے
اور امام کے لشکر کے سپہ سالار بن کر ایک فوج اور لشکر کے ہمراہ تم مجھ سے مقابلہ کرو، اور تمہارے دونوں بیٹوں کو جو میرے حکم سے میرے فوج کے سپہ سالار بسر ابن ابی ارطاد نے قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ مجھ سے لو۔ یا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد میں ان کی جانشینی اور ان کی خلافت اور حکومت تمہیں ملے، اور دنیاوی جاہ و مال اور عہدہ و منصب کی تم کو خواہش نہیں ہے؟ اب جب کہ وہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو دراصل باطنی طور پر عبید اللہ ابن عباس کے رجحانات سے میل کھاتی ہوئی باتیں تھیں، اور جیسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دکھ کی رگ پر جب معاویہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو عبید اللہ خاموش ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ اب اس دوران میں معاویہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم امام حسن علیہ السلام کے تمام فضائل و مناقب سے واقف ہیں، ہم ان سے دشمنی نہیں رکھ سکتے، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہ تمام فضائل سنے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائے، اور کس طرح آپ ان کو اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، اور کس طرح اپنی زبان انہیں چسایا کرتے تھے، اور وہ تمام احادیث جو آپ نے ان کے فضائل اور مناقب کے بارے میں بیان کی، ان سب کو ہم نے سنا، ہم جانتے ہیں، ہم واقف ہیں۔ اور اس قسم کی نرم باتیں اس نے کی، اور اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ دشمن نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ آخر میں اس نے جو اہم ترین بات کی وہ یہ کہ اس نے کہا، معاویہ نے عبید اللہ سے، کہ ہم یہ جو آمنے سامنے ہوئے ہیں، یہ جو لشکر، یہ تمام چیزیں، یہ معاملہ، یہ نوبت جو یہاں تک پہنچی ہے، تو دراصل اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جس قوم کے درمیان میں ہوں، یہ قوم، خواہ اس کا تعلق شام سے ہو، خواہ حجاز سے ہو، خواہ عراق سے ہو، یہ تمام قوم عرب جو ہے یہ بنی ہاشم کی خلافت سے راضی نہیں ہے، اور اسی لیے یہ تمام معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اور سامعین، یہ وہی بات ہے کہ جو اس سے پہلے حضرت علیہ السلام کے دور میں بھی اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی، خصوصاً اولین 3 خلافت کے دوران، اور خاص طور پر پہلی اور دوسری خلافت کے موقع پر حضرت عمر نے جس کی تشہیر کی تھی اور لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھائی تھی، اور یہ غلط پروپیگنڈا لوگوں کے درمیان میں مشہور کیا تھا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کہ قوم عرب کسی بھی حال میں خلافت کو بنی ہاشم کے خاندان میں نہیں دیکھ سکتی، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نبوت اور خلافت ایک ہی خاندان میں جمع ہو جائیں۔ بہرحال یہ جو موضوع ہے اور یہ جو نقطہ ہے، اس کے متعلق ہم خلافت کے موضوع کے تحت اور ثقیفہ اور شورا اور دیگر موضوعات کے تحت ہم تفصیل سے گفتگو اس کے بارے میں کر چکے ہیں۔ لہذا یہ وہی نقطہ تھا، یہ وہی عذر تھا، یہ وہی بات تھی کہ جو اس سے پہلے خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت عمر نے پیش کی تھی، اولین وہ دوسری خلافت کے موقع پر، اور بعد میں معاویہ نے اسے دہرایا، اسے ریپیٹ کیا۔ اور یہ ایک ایسی اہم ترین تلخ حقیقت ہے کہ جس کو پروپیگنڈے کے طور پر غلط طریقے سے لوگوں کے درمیان میں مشہور کیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ تو اب جب بات یہاں تک آ جاتی ہے تو ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس انتہائی تذبذب کے عالم میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور انتہائی مشکوک حالت میں سر جھکائے ہوئے سوچتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ اب اس دوران میں خفیہ طور پر اور رازدارانہ طور پر معاویہ عبید اللہ ابن عباس کو یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ دیکھو، تم نے جن مقاصد اور جن اہداف کی خاطر امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور ان کے ساتھ تم ہو، وہ تمام چیزیں بغیر جنگ اور جدال کے اور بغیر زیادہ کوشش اور محنت کے میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ لہذا اس طریقے سے اس نے 1 کروڑ درہم رشوت کے طور پر دینے کا وعدہ کیا، اور یہ کہا کہ اس طریقے سے تمہاری دنیا اور تمہارے تمام مقاصد اور اہداف پورے ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے آخرکار 1 کروڑ درہم کے عوض عبید اللہ ابن عباس کو معاویہ خرید لیتا ہے، اور عبید اللہ ابن عباس اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے آخرت کو 1 کروڑ درہم کے عوض فروخت کر دیتا ہے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب سامعین کرام، یہاں پر جب گفتگو آ گئی اور ہم نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن عباس جیسا شخص
کہ جو حضرت علیہ السلام کا چچا زاد بھائی امام حسن علیہ السلام کے خاندان بنی ہاشم سے جس کا تعلق اور جو آپ کے لشکر کا سپہ سالار تھا، جب اس جیسے شخص نے بھی رشوت لے کر خیانت کر دی، غداری کر دی، بے وفائی کر دی، تو اب امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں کیا باقی بچتا ہے اور دیگر سردار اور دیگر لشکریوں کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اب یہی وجہ تھی کہ آخر کار یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا اختتام صلح پر ہوا اور جنگ نہ ہو سکی۔ مگر یہ بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے عبید اللہ ابن عباس کی اس غداری اور بے وفائی اور خیانت کو جب ہم نے دیکھا تو اب ہم کچھ باتیں جس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، لیکن چونکہ عبید اللہ ابن عباس کا ذکر آ گیا ہے تو اس سے تعلق میں آخر کیوں ایسا ہوا، کیوں عبید اللہ ابن عباس نے ایسا کیا، تو کچھ باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی تقریر میں مختصراً اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبید اللہ ابن عباس عباس ابن عبد المطلب کہ جو حضرت کے 9 چچاؤں میں سے ایک چچا تھے ان کا بیٹا تھا، اور اسی عبید اللہ ابن عباس کا دوسرا بھائی ہے عبداللہ ابن عباس کہ جو ابن عباس کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ زیادہ کتب حدیث میں اور تفسیر میں اور دیگر مقامات پر جہاں پر بھی ہمیں صرف ابن عباس ملے تو وہ دراصل عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جو مفسر قرآن کے نام سے آج تک مشہور ہے اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہیں مشہور کیا گیا، اور تفسیر میں بہت ساری روایات اور احادیث کتب احادیث میں ان کی موجود ہیں۔ سو عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ صرف ابن عباس کے نام سے جو شخصیت مشہور ہے وہ دراصل عبداللہ ابن عباس ہے، اور عبداللہ ابن عباس کا دوسرا بھائی جو عبید اللہ ابن عباس کہ جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا وہ تھا، اور ان دونوں کے والد بزرگوار عباس ابن عبد المطلب تھے کہ جو حضرت کے چچا تھے۔ تو اب یہ جو تینوں شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق مختصراً ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ عبید اللہ ابن عباس نے اس قدر خیانت اور غداری اور بے وفائی کیوں کی۔ اب یہ دراصل موضوع ہے، اس کی بنیاد ایک الگ موضوع سے نکلتی ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کو جو تشکیل دینے والے عناصر اور عوامل ہیں وہ 4 ہیں: وراثت، تربیت، تعلیم اور ماحول۔ تو یہ جو وراثت اور تربیت ہے یہ انسان کی شخصیت کو تشکیل جو دیتی ہے، تو اس میں زیادہ تر مکمل طور پر حصہ والدین کا ہے، باپ کا ہے، ماں کا ہے۔ تو جیسا باپ ہوگا ویسے بیٹے ہوں گے۔ الولد سر لابی، جیسا کہ ہم نے حضرت عمر کے بیٹوں کے متعلق بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر کے بارے میں جب ہم نے گفتگو کی تھی، تو یہ تمام ایک ایسی حقیقت ہے کہ وراثت کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے اہم ترین عوامل و عناصر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں وراثت میں جو اسے ملتا ہے۔ تو اب اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے والد جو عباس ہیں، تو عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر کے بعد میں ایمان قبول کیا اور اسلام کا اظہار کیا، اور مکہ کے 13 سالہ دور میں اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد میں جب پہلی جنگ بدر جب واقع ہوئی اس کے بعد میں یہ ایمان لائے، اور جنگ بدر میں عباس جو ہیں وہ کفار و مشرکین کے لشکر کے ہمراہ آئے تھے مکہ سے، اور باقاعدہ مسلمانوں کے لشکر سے انہوں نے جنگ کی، اور جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 70 سے زیادہ افراد مارے گئے اور 70 سے زیادہ افراد قیدی بنائے گئے، تو ان قیدیوں میں عباس ابن عبد المطلب بھی قیدی بنائے گئے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ 70 قیدیوں کو رسی سے باندھ کر انہیں رکھا گیا تو رات میں عباس ابن عبد المطلب کی کراہنے کی آوازیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک جا رہی تھیں، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مضطرب و پریشان کیا اور سخت کرب اور اذیت پہنچائی، اور آپ نے صبح میں کہا کہ رات بھر عباس کے کراہنے کی آواز نے مجھے سونے نہ دیا، لہذا آپ نے خداوند متعال کے حکم سے جب ان قیدیوں کو رہا کرنے کا مسئلہ آیا تو خداوند متعال نے جب حکم دیا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دو، تو
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ آپ بھی اے چچا کچھ فدیہ دے دیجئے تاکہ حکم خدا کے مطابق آپ کو آزاد کر دیا جائے، تو اب تک عباس ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ دوں؟ تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب کی بنیاد پر خداوند متعال کی طرف سے یہ بات معلوم تھی، تو آپ نے کہا کہ وہ مال کیوں نہیں منگواتے کہ جو تم نے اس جنگ پر آنے سے پہلے مکہ میں اپنی بیوی کو جو تم دے کر آئے ہو، وہ مال منگوا لو، اسی کو بطور فدیہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ. تب عباس ابن عبد المطلب کو احساس ہوتا ہے کہ یہ راز اور یہ حقیقت میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی کہ جنگ پر آنے سے پہلے، مکہ سے نکلنے سے پہلے، جنگ بدر میں کفار و لشکر کے ساتھ شامل ہو کر نکلنے سے پہلے میں نے مکہ میں اپنی بیوی کو ایک مخصوص مال دیا تھا جسے اپنے پاس حفاظت سے رکھنے کے لیے کہا تھا، کچھ رقم میں نے دی تھی. تو یہ جو راز ہے اور یہ جو حقیقت ہے سوائے میرے اور میری بیوی کی کسی کو نہیں معلوم تھی. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ مال منگوا لو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کو علم غیب ہے، آپ تمام باتیں جانتے ہیں، آپ خداوند متعال کی طرف سے نبی و رسول ہیں، اور آپ جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، حقیقت ہے، لہذا اس موقع پر آپ ایمان قبول کرتے ہیں. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عباس، انہوں نے ایمان قبول کیا جنگ بدر کے بعد میں. جنگ بدر میں باقاعدہ کفار و مشرکین کے ساتھ میں ان کے لشکر میں شامل ہو کر آپ نے جنگ کی مسلمانوں کے خلاف، اور آخرکار جب قیدی بنائے گئے اور قیدی بنانے کے بعد میں جب فدیے کا معاملہ آیا اور وہ راز اور وہ حقیقت کھلی، تب جا کے آپ ایمان لائے. تو یہ تھے عباس ابن عبد المطلب، تو جن کے کردار اور جن کی شخصیت کے بارے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ ایک جھلک ان کی سیرت اور ان کی تاریخ اور ان کی شخصیت کی ہمیں ان کے بارے میں، ان کے ایمان اور یقین اور اسلام کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کس درجے اور کس پائے کے تھے. اب ان کے بعد میں ان کے جو دو بیٹے ہیں، ان میں سے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ ملتا ہے. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہم 3 جھلکیاں دکھائیں گے تاریخ کی، جس سے ان کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہو سکے گا آپ کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب حضرت کے بعد میں خلافت کا معاملہ اٹھا اور خلفائے ثلاثہ اولین 3 خلافت کے دور میں، کہ جب خلافت حضرت علیہ السلام سے چھین گئی تھی اور دیگر اصحاب نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو پہلی، دوسری اور تیسری خلافت کے یہ خلفائے ثلاثہ کے دور خلافت کے دوران عبداللہ ابن عباس کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ حضرت علیہ السلام اور خلفائے ثلاثہ کی، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہمیشہ سے 2 مخالف گروہ رہا، 2 الگ الگ جماعتیں رہیں کہ جن کے موقف، جن کے اہداف، جن کے نظریات تمام بالکل الگ تھے. تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ ان دونوں گروہوں کے درمیان میں مشترک تھی. عبداللہ ابن عباس دونوں طرف تھے، حضرت علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے، قوم بنی ہاشم سے، خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حضرت علیہ السلام کے ساتھ میں بھی تھے وہ، اور خلفائے ثلاثہ کے ساتھ میں بھی تھے وہ. لہذا اسی وجہ سے خلفائے ثلاثہ نے اپنے دور میں انہیں مفسر قرآن کے نام سے مشہور کیا، لوگوں کو ان سے تعلیم قرآن حاصل کرنے کی ترغیب دلائی، اور لوگوں کو کہا کہ ان سے علم قرآن حاصل کریں، علم حدیث حاصل کریں. اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں ان کی شخصیت، ان کا مقام کافی ادب و احترام اور عزت و وقار کا حامل تھا، اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہیں کافی مقام اور منزلت اور مرتبہ ملا تھا. تو اب یہ جو حقیقت ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ان کا کردار، ان کا برتاؤ، ان کا رویہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ میں کیسا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں انعام و اکرام ملا، عزت و وقار ملا اور ادب و احترام ملا، بخلاف اس کے کہ جو حضرت علیہ السلام کے مخلص ترین صحابہ تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. تو انہوں نے جو اپنے خلوص اور اپنی وفا کا اظہار حضرت علیہ السلام کے ساتھ میں جو کیا، تو اس کے نتیجے میں خلفائے ثلاثہ نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، خصوصاً ابو ذر غفاری جیسی عظیم شخصیت کو جو ربضہ جیسے انتہائی بنجر و ویران مقام پر بھیجا گیا اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام حقائق ہم کو اس بات کو سمجھنے کا، ہم کو اندازہ لگانے کا موقع ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی شخصیت اور ان کا کردار اور ان کا برتاؤ اور ان کا دین اور ایمان اور یقین کس درجے کا تھا، ان کا عمل کس درجے کا تھا کہ جس کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ نے انہیں دشمن نہ سمجھا، اپنا آدمی سمجھا، لوگوں کو
ان سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی، انعام دیے، اکرام دیے، عزت دی، مقام دی، مرتبہ دیا، تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پھر ان کا عمل کیسا تھا، ان کا دین اور ان کا یقین اور ان کا ایمان کیسا تھا، انہوں نے کیا کردار اپنایا، انہوں نے کیا برتاؤ اپنایا کہ جس کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہیں یہ ادب اور احترام اور مقام ملا۔ اب یہ تو پہلی جھلکی تھی۔ دوسری جھلکی ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب حضرت علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دوران، چوتھی خلافت کے دوران، جب جنگ جمل سے پہلے طلحہ و زبیر کا جب مسئلہ اٹھا اور طلحہ و زبیر نے جو کوفہ و بصرہ کی گورنری کی خواہش کی، تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ مولا آپ طلحہ و زبیر کو کوفہ و بصرہ کی گورنری دے دیں اور اس طرح ان کے فتنے کو ختم کریں اور آپ پرسکون رہ سکیں گے، ان کو یہ جو چاہتے ہیں گورنری تو ان کو آپ دے دیں۔ اور اپنے اس مشورے پر حضرت علیہ السلام کو عمل کرنے پر زور بھی دیا، دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس موقع پر حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تمہارا کام مشورہ دینا تھا، سو تم نے دے دیا، اب اس پر عمل کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے، میں اپنی عقل، اپنے علم، اپنے ایمان، اپنے یقین کے حساب سے اگر مناسب سمجھوں گا تو اس پر عمل کروں گا، ورنہ نہیں۔ تم مجھ پر زور مت دو، زبردستی مت کرو اور اپنے مشورے پر عمل کرنے پر مجبور نہ کرو۔ لہذا یہ جو دوسری جھلکی ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف راہ حق کیا تھی، امام برحق کا عمل کیا تھا، امام برحق کیا چاہ رہا تھا، اس کے برخلاف عبداللہ ابن عباس انہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں اور کیا عمل کرنے پر مجبور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی اور اس جھلک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی شخصیت اور ان کا ایمان اور ان کا کردار ہمیں کیسا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں آخری ایام میں ایک تیسرا واقعہ عبداللہ ابن عباس اور حضرت علیہ السلام کے درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، اور وہ مسئلہ تھا شب قدر میں فرشتوں کے نزول کا۔ تذکرہ چل رہا تھا شب قدر کا، اور سورہ قدر میں جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر کا جو ذکر ہے کہ اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جو فرشتے اور ان کا سردار جس کا نام روح ہے یہ نازل ہوتے ہیں سال بھر کے تمام امور کی مقدرات کو لے کر، آئندہ سال کیا کیا ہونے والا ہے لوگوں کے ساتھ میں، دنیا میں، وہ تمام تقدیر کو، وہ تمام مقدرات کو، وہ تمام پلاننگ اور منصوبہ بندی اور پروگرامنگ کو جو خداوند نے متعلق کی ہے آئندہ سال کے لیے دنیا اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے متعلق، وہ تمام چیزوں کو خداوند متعال نازل کرتا ہے اپنے نمائندے کے اوپر، ولی امر کے اوپر، کہ جو اس کی طرف سے حجت ہے لوگوں کے درمیان میں۔ تو یہ ذکر جب حضرت علیہ السلام کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ فرشتے اور ان کا سردار روح سال بھر کی تقدیروں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے، اور حضرت کے بعد میں ان کے خلیفہ، ان کے جانشین اور ان کے نائب پر نازل ہوتے ہیں اور سال بھر کی تقدیروں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا مولا واقعا ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اب آپ جو ان کے نائب اور جانشین اور خلیفہ ہیں تو کیا اب شب قدروں میں آپ پر فرشتے اور روح ان کا سردار نازل ہوتا ہے سال بھر کی تقدیروں کو لے کر؟ تو آپ نے کہا ہاں بے شک بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آتا، اور مجھے اس بات پر جب تک یقین نہیں آئے گا جب تک میں ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھوں۔ تو حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، میں چاہوں تو ان فرشتوں کو تمہیں دکھا سکتا ہوں، لیکن پھر تم اپنی بصارت کھو دو گے، تم نابینا ہو جاؤ گے، تم اندھے بن جاؤ گے، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں، اس مسئلے پر یقین حاصل کرنے کے لیے اور اس پر مکمل ایمان لانے کے لیے، اس حقیقت پر میں یہ خطرہ بھی مول لینے کو راضی ہوں، یہ نقصان بھی برداشت کرنے کو راضی ہوں، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ جو کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھو۔ پھر حضرت علیہ السلام نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں عبداللہ ابن عباس پر، اور جب فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو ان کے نور کی وجہ سے ان کی آنکھیں
چکا چاند ہو گئی، چندیاں گئی، ان کی بصارت ختم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری ایام میں، آخری دور میں عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور ان کی بینائی جاتی رہی۔ لہذا سامعین کرام، یہ عبداللہ ابن عباس تھے کہ جن کی زندگی کی، سیرت کی، تاریخ کی یہ 3 جھلکیاں ہیں کہ جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے ایمان اور ان کے یقین اور ان کے کردار کے بارے میں۔ اب انہی کے بھائی عبید اللہ ابن عباس تھے۔ عبید اللہ ابن عباس جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا کہ رشوت لیا 1 کروڑ درہم اور معاویہ کے ساتھ مل گیا، اس سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ عبید اللہ ابن عباس کو حضرت علیہ السلام نے ایک علاقے کا اور ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا، اور وہاں پر انہوں نے بیت المال کے اموال کے متعلق کچھ خیانت کی، کچھ غداری کی، تو اس خیانت کی وجہ سے حضرت علیہ السلام نے ان کو معزول کر دیا اور باقاعدہ ایک خط لکھا، اور وہ خط کتاب نہج البلاغہ کے جو آج تک ہمارے درمیان میں موجود ہے، کہ جس میں حضرت علیہ السلام کے تمام اکثر خطبات، اور یہ 3 حصوں میں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پہلے حصے میں خطبات ہیں، وہ تمام اسپیچز ہیں، وہ تمام خطبے ہیں، وہ تقریریں ہیں کہ جو آپ نے مختلف موقعوں پر کی، اور پھر دوسرے حصے میں وہ خطوط ہیں، وہ لیٹرز ہیں کہ جو آپ نے اپنے دور خلافت میں مختلف لوگوں کو لکھے۔ تو یہ دوسرے حصے میں جو خطوط کا، لیٹرز کا جو سیکشن ہے، اس میں وہ خط باقاعدہ موجود ہے آج تک، کہ جس میں عبید اللہ ابن عباس کی خیانت کا ذکر ہے، اس کی معزولی کا ذکر ہے، اور وہ تمام چیزیں ایک تاریخی حقیقت اور سند کے طور پر ہمارے پاس آج تک موجود ہے۔ لہٰذا حضرت علیہ السلام کے دور میں بھی یہ عبید اللہ ابن عباس نے خیانت کی اور صوبے کی گورنری سے معزول کیے گئے، اور حضرت علیہ السلام نے باقاعدہ ان کی سرزنش کی، اور وہ خط آج تک کتاب نہج البلاغہ کے خطوط والے سیکشن میں موجود ہے۔ اور آخرکار امام حسن علیہ السلام کے دور میں 1 کروڑ درہم کے عوض اس نے اپنا دین، اپنا ایمان فروخت کر دیا اور معاویہ کے لشکر سے جا ملا۔ لہذا یہ عبید اللہ ابن عباس کا جب ذکر آیا تو اس کے وجہ سے اس کے بھائی عبداللہ ابن عباس اور ان کے والد عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں کچھ مختصر تاریخی حقائق کا ذکر کرنا مناسب تھا، کہ جس سے یہ خاندان کی اور ان افراد کی شخصیت اور ان کے کردار اور ان کے دین اور ان کے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ آخرکار خلافت بنی امیہ کے بعد میں، اور جب اب چوتھے دور میں امام حضرت علیہ السلام کے بعد میں اور امام حسن علیہ السلام کے بعد میں جب صلح کے طور پر معاویہ خلیفہ بن جاتا ہے اور خلافت بنی امیہ میں چلی جاتی ہے، تو یہ تقریباً 92 ایئرز، 92 سال تک یہ خلافت بنی امیہ کے خاندان میں رہتی ہے۔ معاویہ کے بعد یزید، یزید کے بعد مروان ابن حکم، مروان ابن حکم کے بعد عبد الملک ابن مروان، عبد الملک کے بعد میں اس کے 4 بیٹے۔ اس طریقے سے یہ خلافت کا سلسلہ خاندان بنی امیہ میں چلتا ہے 92 سال تک، اور 92 سال کے بعد میں خلافت کا سلسلہ اس خاندان سے نکل کر خاندان بنی عباس میں منتقل ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو خلافت بنی عباس ہے، کہ جو خلافت بنی امیہ کے بعد میں جن کا دور آیا، اور وہ بھی تقریباً کئی عرصے تک چلا، جو کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ خلافت خاندانوں میں منتقل ہوئی، بنی امیہ سے بنی عباس میں، اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو خلیفہ ہارون رشید تھا، یہ بنی عباس سے اس کا تعلق تھا، اور خلافت خاندان بنی عباس میں منتقل ہوئی۔ تو یہ بنی عباس، یہ وہی بنی عباس ہیں کہ جن کے جد اعلیٰ، مورث اعلیٰ عباس ابن عبد المطلب تھے، کہ جن کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا، اور آخرکار بعد میں خلافت جب ان کے خاندان میں منتقل ہوئی اور خلافت بنی عباس کا جو دور شروع ہوا، تو اس میں بھی ان لوگوں نے، ان افراد نے، ان خلفائے بنی عباس نے بھی وہی کام کیے کہ جو بنی امیہ نے کیے تھے، اور حالانکہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، بنی ہاشم کی ایک ذیلی شاخ بنی عباس سے تھا، اس کے باوجود ان کے ظلم و ستم اور ان کی دشمنی اور عداوت ویسی ہی تھی، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر تھی، کہ جو بنی امیہ کے جو دیرینہ قدیم دشمن خاندان بنی ہاشم تھے۔ لہذا اس طریقے سے سامعین، یہ تمام حقائق کا ذکر مناسب تھا کہ جو موضوع سے اس کا تعلق بھی ہے، اور چونکہ ربط ہے اور ایک بات نکلی تھی، لہذا اس کے نتیجے میں اس کا بیان کر دینا ضروری سمجھا گیا۔ لہذا یہاں پر آ کر آج ہماری تقریر اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں پھر سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔